بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عشرہ ذی الحجہ و قربانی کورس کا چوتھا عنوان ہے قربانی کا فلسفہ کیا ہے۔ تو پہلے قربانی کا معنی معلوم ہونا ضروری ہے۔ قربانی کسے کہتے ہیں؟ قربانی یہ قرب سے ہے۔ اس کا معنی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنی جان، اپنا مال یا کسی حلال جانور کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کرے، اس کو قربانی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو 10 ذی الحجہ کی قربانی ہے، اس کا کیا فلسفہ ہے، اس کی کیا حکمت ہے اور اس سے ہمیں کیا سبق حاصل کرنا چاہیے، اس کے لیے ہمیں اس کا پس منظر اور اس کی تاریخ دیکھنی پڑے گی۔ تو اس کا جو پس منظر ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وہ عظیم الشان کارنامہ ہے جس کا ذکر تاریخ میں آپ نے سنا ہے، اور وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اللہ تبارک و تعالی نے اولاد کی نعمت سے نوازا۔ بڑی آرزوؤں اور تمناؤں کے بعد ملنے والی اولاد یعنی وہ بچہ جب چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے اشارتاً حکم ہوا، خواب کے اندر حکم ہوا کہ وہ اس بچے کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے ذبح کر دیں، اس کو قربان کر دیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس حکم کی تابعداری میں اپنے معصوم اور لاڈلے بچے کی گردن پر چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اتنی چھوٹی عمر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے، اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو یہ واقعہ ہم سامنے رکھیں تو اس سے قربانی کا فلسفہ اور اس کا سبق ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اور وہ یہ سب سے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مال خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ جان قربان کرنے کا بھی ہمارے دل میں جذبہ پیدا ہو، کہ جس طرح ہم اس عید کے موقع پر اپنے مال کو خرچ کر کے جانور لیتے ہیں اور اس جانور کو اللہ کے حکم پر قربان کرتے ہیں، اسی طرح ہمارے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ ابھی تو مال کی قربانی ہے، لیکن اگر دین کی خاطر، اللہ تعالیٰ کے حکم کی خاطر ہمیں اپنی جان کی قربانی پیش کرنی پڑے تو ہم اس سے دریغ نہیں کریں گے، جان کی قربانی کے لیے بھی ہم تیار رہیں گے۔ دوسری چیز اس قربانی کے فلسفے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنی جو سب سے محبوب چیز ہو اس کو بھی بندہ قربانی کے لیے، قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ بندے کے پاس جو زائد چیزیں ہوں ان کو تو بندہ کسی دوسرے کو دے تو آسانی سے دے سکتا ہے، اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جو بندے کی محبوب پسندیدہ چیز ہوتی ہے وہ بندہ دوسرے کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اگر دینی پڑے تو دل کے اوپر بہت بھاری گزرتا ہے یہ۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ دیکھیں کہ اولاد جو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے، تو اس کو وہ محبوب چیز کو کہ جو بڑھاپے میں اتنی تمناؤں کے بعد، ان کو دعاؤں کے بعد ان کو نصیب ہوئی، اس کو بھی وہ اللہ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ تو اپنی محبوب اور پسندیدہ جو چیزیں ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہوں، یہ ہمارے دل میں جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، کہ تم نیکی کے بلند مرتبے تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیزوں کو اللہ کے لیے خرچ نہیں کرو گے۔ تو اپنی محبوب اور پسندیدہ چیزیں، عمدہ چیزیں، اہم اور قیمتی چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم پر خرچ کرنی چاہیے، قربان کرنی چاہیے، یہ ہمارے دل میں جذبہ پیدا ہو۔ تیسری چیز اس قربانی کے فلسفے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم جب ہمارے سامنے آئے تو ہم اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، اپنی عقل کو استعمال نہ کریں، کیونکہ انسان، خاص طور پر مسلمان، یہ سراپائے اطاعت ہے، اور انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے۔ تو بندے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں، غلامی میں ہر حکم کو وہ مانے گا، اس کی اطاعت کرے گا، اس کے سامنے وہ کوئی سوال چوں چراں یا کیوں نہیں کہے گا۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ ان کے سامنے جب یہ حکم آیا تو انہوں نے اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا کہ یہ انسان ہے، میرا لاڈلا بیٹا ہے، اس کو میں ذبح کر دوں گا تو اس کا کیا فائدہ ہوگا، اس کی کیا حکمت ہے اور اس کے پیچھے کیا اسرار پوشیدہ ہیں، اس بارے میں انہوں نے اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام جو اتنی چھوٹی عمر میں تھے، انہوں نے بھی اس کا یہ عقل کو استعمال نہیں کیا کہ ایک انسان کو ذبح کرنے کا کیا مقصد ہے، اس میں کیا حکمتیں ہیں، اس میں کیا فوائد ہیں، بلکہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو باپ اور بیٹے دونوں نے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، یعنی مکمل اطاعت اور فرمانبرداری کی، اس میں کوئی چون چرا نہیں کی، اس میں حکمتیں تلاش نہیں کی، اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم جب بھی ہمارے سامنے آئے تو ہم بلا چون چرا اس کی تابعداری کریں، اس پر عمل کریں، اس میں اپنی عقل کو استعمال نہ کریں، اس میں حکمتیں اور فوائد تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اور چوتھی چیز اس قربانی کے فلسفے میں اور اس کے سبق میں یہ ہے کہ اپنی جان اور مال کے ساتھ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو، نفسانی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے حکم میں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ انسان سے جتنے فرائض یا اللہ تعالیٰ کے احکامات چھوٹتے ہیں تو وہ نفسانی خواہشات کی وجہ سے کوتاہی ہوتی ہے، اعمال چھوٹتے ہیں۔ تو نفسانی خواہشات کو اگر ہم قربان کریں گے تو سارے احکام پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ اسی طرح جو گناہ انسان سے ہوتے ہیں وہ بھی نفسانی خواہشات کی بنا پر ہوتے ہیں۔ تو اگر نفسانی خواہشات کو قربان کرنے کا ہمارے دل میں جذبہ پیدا ہو جائے گا تو سارے گناہوں سے ہم بچنے کا اہتمام کریں گے۔ تو یہ اس قربانی کا اہم سبق ہے کہ جس طرح ہم اس جانور کی گردن پر چھری چلا رہے ہیں، اس کو ذبح کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی خواہشات کی گردن پر بھی چھری چلا دیں، اپنی خواہشات کو بھی ذبح کر دیں کہ ہماری کوئی ذاتی خواہش نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں۔ جہاں اللہ کا حکم آئے گا ہم اپنی ساری خواہشات کو پیچھے چھوڑ کر قربان کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کریں گے۔ تو لہٰذا یہ جو قربانی ہے یہ صرف ظاہری عبادت نہیں ہے کہ ہم صرف جانور کو ذبح کر دیں اور اس کا گوشت تقسیم کر دیں تو یہ قربانی ہوگی، بلکہ یہ ایک روحانی عبادت ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس کے بارے میں یہ ارشاد ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اس قربانی کا خون یا گوشت اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا بلکہ تمہارے دلوں کا جو تقوی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچتا ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے۔ تو قربانی کا جو اہم سبق ہے وہ دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف پیدا کرنا اور وہ جذبات جن کا ابھی تذکرہ ہوا ہے وہ دل میں پیدا کرنا، یہ اس کی روحانیت ہے، اس کی روح ہے، اس کا سبق ہے، اس کا فلسفہ ہے۔ دنیا میں جو سب سے پہلے دو فریق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں ان میں بھی جیسا کہ حضرت حابیل اور قابیل کا آپ نے قصہ سنا ہے، ان میں جو فرق ہوا کہ ایک مقبول ہے دوسرا مردود ہے، اور ان میں جو فرق کرنے والی چیز تھی وہ یہی تھی، تقوی تھا کہ قربانی کے ذریعے سے ان کا امتحان لیا گیا اور اس قربانی کے اندر دل میں دونوں کے جذبات کیا تھے، ان جذبات اور دل کا جو تقوی تھا اس کی بنا پر ایک ہی قربانی قبول ہوگی اور ایک ہی قربانی جو ہے مردود ہوگی۔ تو یہ اس قربانی کا اہم سبق ہے، قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر یہی ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ قربانی تقوی والوں سے قبول کرتے ہیں، کہ جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر ہو اور دل میں اس کی جو قربانی کی جو روحانیت ہے وہ ان کے دل میں پیدا ہو تو اس سے اس قربانی کی قبولیت ہوگی۔ تو لہٰذا اس کا فلسفہ ہمارے سامنے ہونا ضروری ہے، جانور کو ذبح کرنا بھی ضروری ہے کہ قربانی کا ظاہری طریقہ، عملی طریقہ یہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ دل کے اندر یہ جذبات پیدا کرنا جن کا ذکر ہوا یہ بھی ضروری ہے، یہ قربانی کا فلسفہ ہے۔